یہ سوچنے میں کتنا عجیب لگتا ہے نا کہ جو ممالک آج ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹانے پر تلے ہیں وہ کبھی ایک دوسرے کے سب سے قریبی دوست ہوا کرتے تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کی، ایک ایسی خفیہ دوستی کی کہانی جو آج ایک خطرناک دشمنی میں بدل چکی ہے۔ اور یہ کوئی ایسی ویسی دوستی نہیں تھی۔ ان دونوں کے لیڈرز چھپ چھپ کر ملتے تھے، ایک دوسرے کو تحفے بھیجتے تھے اور بڑے بڑے خفیہ معاہدے سائن کرتے تھے۔ لیکن آج صورتحال بالکل الٹ ہے۔ وہ ایک دوسرے کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تو اس حیران کن کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا وقت میں پیچھے جانا ہوگا، ایک ایسے دور میں جب مشرق وسطیٰ کا نقشہ بالکل مختلف تھا۔ دیکھیں، ہوا یہ کہ 1922 میں سلطنت عثمانیہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد ایک نیا سیاسی منظرنامہ سامنے آیا۔ عرب قوم پرستی کی ایک زبردست لہر اٹھی، اور اسی ماحول میں 1948 میں اسرائیل کی ریاست قائم ہوئی، جس کی وجہ سے وہ فوراً اپنے عرب پڑوسیوں کے ساتھ جنگ میں الجھ گیا۔ اب اس نئے ماحول میں دو ملک ایسے تھے جو خود کو بالکل تنہا اور خطرے میں محسوس کر رہے تھے۔ ایک ایران، جو ایک فارسی ملک ہے، اور دوسرا اسرائیل، جو ایک یہودی ریاست ہے۔ دونوں کو عرب قوم پرستی اس لہر سے خطرہ تھا۔ ایران کے شاہ کو ایک بڑا ڈر تھا۔ انہیں لگ رہا تھا کہ اگر سارے عرب ممالک ایک ہو گئے تو خلیج فارس میں ایران کا اثر و رسوخ ختم ہو جائے گا، اور تو اور سنی عربوں کا بڑھتا ہوا اثر ان کی اپنی بادشاہت کے لیے بھی خطرہ بن سکتا تھا۔ اسی دوران اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون ایک بہت ہی سمارٹ پالیسی لے کر آئے، جسے پیریفرل ڈاکٹرن کہا جاتا ہے۔ اس کا سادہ سا مطلب یہ تھا کہ اپنے ارد گرد کے عرب دشمنوں کو بائی پاس کر کے خطے کی غیر عرب طاقتوں جیسے ایران اور ترکی کے ساتھ دوستی کر لو۔ اور اسی پالیسی کے نتیجے میں 1950 میں ترکی کے بعد ایران اسرائیل کو تسلیم کرنے والا دوسرا مسلم اکثریتی ملک بن گیا۔ اب یہ کوئی عوامی اعلان نہیں تھا، بلکہ ایک کھلا راز تھا جس نے ان کی خفیہ دوستی کی بنیاد رکھی اور اسرائیل کو تہران میں اپنا مشن کھولنے کی اجازت بھی دے دی۔ تو آئیے اب ذرا دیکھتے ہیں کہ پردے کے پیچھے یہ دوستی آخر کتنی گہری تھی اور کن کن شعبوں میں تھی۔ شاہ کے اسرائیل سے اتحاد کے پیچھے 3 بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ وہ اسرائیل کی جدید ٹیکنالوجی سے ایران کو ایک ماڈرن ملک بنانا چاہتے تھے۔ دوسری، وہ مصر کے جمال عبد الناصر اور ان کی عرب قوم پرستی سے ڈرتے تھے۔ اور تیسری، ان کے امریکہ سے بہت گہرے تعلقات تھے جو اس دوستی کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اور ان کی شراکت داری اتنی گہری تھی کہ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد نے شاہ کی بدنام زمانہ خفیہ پولیس سواق کو ٹریننگ دی۔ ایرانی پائلٹوں کو اسرائیل میں تربیت دی گئی، اور یہاں تک کہ دونوں ممالک نے مل کر میزائل ٹیکنالوجی پر بھی کام کیا۔ لیکن سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات وہ یہ ہے کہ ایران کا نیوکلیئر پروگرام، جسے آج امریکہ اور اسرائیل روکنا چاہتے ہیں، در حقیقت 1957 میں امریکہ کے ایٹمز فار پیس پروگرام کے تحت شروع ہوا تھا، اور اس میں اسرائیلی سائنسدانوں نے ایرانی سائنسدانوں کو تربیت دی تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، جب ان کے چاروں طرف دشمن عرب ممالک تھے تو یہ دونوں تیل کی تجارت آخر کرتے کیسے تھے؟ نہروں اور زمینی راستوں پر تو عربوں کا کنٹرول تھا۔ اس کا حل تھا ایک زبردست انجینئرنگ کا شاہکار اور ان کے بھائی چارے کی نشانی، ایلات اشکلون پائپ لائن۔ یہ ایک مشترکہ منصوبہ تھا، 50-50 کی شراکت داری سے بنا، جس کا مقصد صرف اور صرف عرب ممالک کی تیل کی اجارہ داری کو توڑنا اور اپنے معاشی تعلقات کو مضبوط کرنا تھا۔ اس رشتے کو اتنا خفیہ رکھا گیا تھا کہ کہتے ہیں جب اسرائیلی وزیر اعظم ڈیوڈ بن گوریون تہران کے خفیہ دوروں پر آتے تھے تو میڈیا سے بچنے کے لیے وگ پہنا کرتے تھے۔ شاہ اپنی شان و شوکت کے لیے مشہور تھے۔ 1971 میں انہوں نے فارسی سلطنت کی 2500ویں سالگرہ پر ایک ایسی شاندار پارٹی دی جس پر اس زمانے کے $100 ملین سے بھی زیادہ خرچ ہوئے۔ یہ اس دور کی عظمت اور شاید آنے والے زوال کی بھی ایک علامت تھی۔ بھلے ہی اس پارٹی میں اسرائیلی وزیر اعظم کو سرکاری طور پر دعوت نہیں دی گئی تھی، لیکن پردے کے پیچھے موساد کے ایجنٹوں نے شاہ کی ٹیم کے ساتھ مل کر پوری پارٹی کی سیکیورٹی کا منصوبہ بنایا۔ اس سے ان کے اعتماد کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اتنے سالوں کی دوستی اور اتنے گہرے تعلقات کے بعد پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جس نے نہ صرف اس رشتے کو ختم کیا بلکہ اسے 180 ڈگری پر گھما دیا۔ سال تھا 1979۔ آیت اللہ خمینی کا اسلامی انقلاب آیا جس نے شاہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور اسلامی جمہوریہ ایران کی بنیاد رکھی۔ اور اس نئی حکومت کا نظریہ بالکل صاف تھا۔ آیت اللہ خمینی نے اعلان کیا، اسرائیل اسلام کا دشمن ہے اور شاہ ایک غدار تھا۔ اس اعلان کے ساتھ ہی دونوں ممالک کے تمام تعلقات ختم کر دیے گئے۔ اور پھر ایک ایسا علامتی قدم اٹھایا گیا جس نے اس دوستی کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی۔ تہران میں جو اسرائیلی مشن تھا اس پر حملہ ہوا اور اسے فلسطینی رہنما یاسر عرفات کے حوالے کر دیا گیا۔
تاکہ وہ فلسطین کی ایمبیسی بن سکے۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جب یہ دوستی عوامی طور پر ختم ہو گئی۔ دوستی تو ختم ہو چکی تھی، لیکن کہانی ابھی باقی تھی۔ اسے مکمل طور پر دفن کرنے سے پہلے ایک آخری بہت ہی عجیب موڑ آیا۔ 1980 سے 88 تک ایران عراق جنگ ہوئی۔ ایران کو ہتھیاروں کی شدید ضرورت تھی، اور پتہ ان کی مدد کس نے کی؟ اسرائیل نے۔ جی ہاں، اسرائیل نے اپنے مفاد کے لیے خمینی کی حکومت کو خفیہ طور پر ہتھیار دیے تاکہ اپنے مشترکہ دشمن عراق کو کمزور کیا جا سکے۔ جیسے ہی ایران عراق جنگ ختم ہوئی، وہ پرانی دوستی بھی مکمل طور پر دفن ہو گئی، اور اس کی جگہ ایک شیڈو وار یعنی پوشیدہ جنگ نے لے لی۔ اب اسرائیل کے لیے اصل خطرہ عراق نہیں تھا، بلکہ ایران کا وہی نیوکلیئر پروگرام تھا جو کبھی دونوں نے مل کر شروع کیا تھا۔ اور یہاں آ کر تاریخ کا سب سے بڑا ستم سامنے آتا ہے۔ کیا وہ نیوکلیئر پروگرام جو کبھی ان کی دوستی کی علامت کے طور پر شروع ہوا تھا، اب ان کے حتمی اور آخری تصادم کی وجہ بنے گا؟